وہ شخص صرف آپ کے لیے ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 3 اشارے دیے ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ وہ انسان آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا گناہوں سے بچنے کا دل کرتا ہے، اور وہ انسان آپ کی دعاؤں میں خود بخود آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہے، اور جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے اور جس انسان کو واقعی آپ کے ساتھ سچی محبت ہوگی اس کو آپ کی آخرت کی فکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے، کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ دعا مانگتا ہے، دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، تو کسی دوسرے کے حق میں دعا قبول ہونے سے پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود بخود آپ اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، خود بخود وہ آپ کے قریب آنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا نیکی کے کام کرنے کی طرف دل لگتا ہے۔ اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بڑے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ کوئی انسان ان کی زندگی میں اچانک آیا، تو ایک آدمی جو نشہ کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، وہ اچانک چینج ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی انسپائریشن ملی ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک زندگی کا ایک ایسا موڑ، ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ انسان کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسرا اشارہ سب سے بڑا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی اصل پہچان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اس کے سامنے آپ اپنے شخصیت میں کوئی بڑھوتری نہیں کرتے، اپنے آپ کو زیادہ بناوٹی نہیں بناتے، خالص ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ ہوتے ہیں ریئل ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، جو سچ ہوتا ہے وہی آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مطلب اکثر آپ نے ریلیشن شپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو بہت سارے فلٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اتنی اوقات، اتنی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے انسان کو امپریس کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس انسان کے ساتھ آپ ہمیشہ آپ کا اصل سیلف، آپ کا اصل چہرہ، آپ کی اصل شناخت اس انسان کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کے سامنے کوئی بناوٹی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکل وقت میں بھی وہ آپ کی دعاؤں میں موجود ہوتا ہے۔ جب سخت وقت ہوتا ہے، لوگ جب آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان وہ آپ کے ہمیشہ مائنڈ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن رہتا ہے۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اپنا حال دل بیان کرتے ہیں، تو وہ شخص آپ کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ جتنے مشکل وقت ہوں، جتنے مشکل سرکمسٹانسز چل رہے ہوں آپ کی زندگی میں، تو ایک تو آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس انسان کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان بھی آپ کی دعاؤں میں موجود ہوتا ہے، وہ خود بخود آپ کی دعاؤں میں آ جاتا ہے۔ لاسٹ پر میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کو مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو مانگتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، جلدی دل چھوٹا نہ کر لیا کریں۔ مستقل مزاجی سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا پسند آ گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انسان تھوڑی دیر بعد وہ آپ کی زندگی میں آپ کو دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ نے راضی رہنا سیکھنا ہے، تھوڑا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اور اللہ سے ہمیشہ آپ نے یہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ کو وہی انسان، وہی پارٹنر زندگی میں نصیب کرے جو کہ آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔